ہماری مائیں جو ہیں بڑے جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ ہمیں سناتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہو یا کسی بھی نبی اللہ کا قصہ ہو، یہ قرآن کے قصۃ القرآن جو ہے اس سے حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سارے قصے جو ہیں یہ قرآن کے اندر ایک ترتیب میں نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ ترتیب میں قصہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ حجر میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ سارے ذکروں کو ہم ملاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان میں سے ایک جس طرح سٹوری کے اندر کنٹینویشن ہوتی ہے اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کمی پیشی جو ہے وہ یقیناً ہو سکتی ہے۔ اس میں بہت سی جو باتیں ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ، ان تمام صحاب سے جو ہیں وہ راوی ہیں، اور وہ ان معاملات کو، قصوں کو مختلف طریقے سے جب کہتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے ایک کہانی عکس کرتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا نائب جو ہے وہ بناؤں گا۔ ہم اس کو اشرف المخلوق کہتے ہیں، نائب کہتے ہیں، نائب کے کئی معنی کرتے ہیں۔ تو اس پہ فرشتوں نے، جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کبھی سوال نہیں کرتے، کہا کہ میں بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کس کو بنانا چاہتے ہو؟ اس کو جو کہ زمین پر فساد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زمین کے اوپر اس وقت کچھ ایسی مخلوق موجود تھی جن میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ جنات تھے جو کہ فساد کرتے تھے، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں؟ کہا نہیں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت دیا، مقرر کیا، اور فرشتوں کو کہا اور تم جاؤ اور علم حاصل کرو جا کے کہ دنیا کے اندر کیا سیکھنا ہے۔ وہ فرشتے جو ہیں وہ کچھ نہیں سیکھ سکے کیونکہ ان کے اندر وہ ڈیڈکٹیو پاور نہیں تھی، لیکن آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے سب کچھ سیکھ لیا، کیونکہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ نے ہی سکھایا تھا۔ یہ ایک کہانی جو ہے یہ یہاں تک جو ہے یہ بہت سے سوالات چھوڑ کے جاتی ہے کہ دنیا میں حضرت آدم کو پہلے بھیجا، بعد میں بھیجا، اس وقت کون موجود تھے۔ ان میں سے بہت سی باتوں کا جواب ہمارے پاس نہیں بھی ہے، لیکن کچھ باتوں کا جواب جو ہے وہ کہانیوں سے ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر جگہ سے، ہر مٹی سے ایک ایک حصہ جو ہے وہ لیا۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اسی لیے لوگوں کی رنگ اور شکل جو ہے وہ مختلف ہے، اور پھر اس سے حضرت آدم کو جب تخلیق کیا تو اس مٹی کو تب تک رہنے دیا جب تک یہ کھنکھناتی نہیں بنی، یعنی کہ سخت مٹی نہیں ہوگی۔ پھر ناک کے ذریعے اس کے اندر روح پھونکی گئی، پھر جب اس میں روح پھونکی تو اس کی جان کی جو ایک ارتقاء تھی اس میں چھینک آئی، جس پہ کہ الحمدللہ جو ہے وہ پڑھا گیا۔ سجدے کے لیے جب کہا گیا تو ظاہر ہے شیطان نے اس میں سجدہ جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اب اس پہ اور بڑی خوبصورت روایت ہے، اس کا کوئی میں تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کسی یہ بڑی مسند حدیث میں سے نہیں، یہ تذکرہ ہے کہ جو سجدہ کیا فرشتوں نے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ جو ابلیس تھا، عزرائیل جو تھا، اس نے اس پہ سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں توحید کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اب غور کیجئے کہ اس نے ایک طبقے کے ذہن کے مطابق اگر آپ سوچیے تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تو صرف اللہ آپ کو سجدہ کروں گا، میں کسی اور کو سجدہ کیوں کروں؟ لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا۔ 2 سجدے کیوں کرتے ہیں ہم؟ دوسرا سجدہ جو نماز میں ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پہلے سجدے کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اللہ کے کہے کو مانا۔ اس ساری کہانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جان دے دی حضرت آدم علیہ السلام کو تو ان کو جنت میں مقیم کیا۔ جنت میں مقیم ہونے کے بعد یعنی کہ جنت میں ہے، لیکن اس میں ایک اور بڑی بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے یا سمجھ میں آتی ہے کہ جنت میں بھی انسان بور ہو سکتا ہے، اور جنت میں آدم علیہ السلام جو ہے وہ جب پھر رہے تھے تو پھرتے پھرتے بور ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہوئے بھی کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ پھرتے پھرتے بور ہو گئے، اور بور ہوتے ہوئے انہوں نے احساس کیا کہ میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی ساتھی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ نیند طاری کر دی، اور اس نیند کو طاری کرنے کے بعد اس ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، الٹا ہاتھ کیوں؟ کیونکہ یہ دل کی سائٹ ہے، اس کی طرف سے آپ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا تھا تو ایک پورا پروسیس تھا، مٹی کا ایک پورا پروسیس تھا، سجدوں کا، ایک بغاوت کا کانسیپٹ تھا پورا، شیطان کا، 50,000 سال دنیا میں بھیجنے تھے۔ اما حوا اس میں سے کسی چیز میں سے نہیں گزری، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا کر دیا گیا۔ پھر یہ جنت کے اندر گھومتے پھرتے تھے، لیکن اللہ نے بس ایک چیز سے منع کیا تھا کہ اس شجرہ ممنوعہ کے پاس نہیں جانا۔
کچھ کتابوں میں سیب کا درخت تھا، جو بھی ہو، بائبل کیونکہ سٹوریز جو ہے وہ بھی بڑی انٹرمکس اس کے اندر ہوتی ہیں، یہ نہیں کرنا۔ اب یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ امتحان میں ڈالتا ہے، اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ دیکھو شراب نہیں پینی ہے، ہاں دیکھو رزق ہے یہ سارا، لیکن حلال کر کے کھانا ہے۔ خدا پیرامیٹرز بنا دیتا ہے کیونکہ دینے والے کی وہ ذات ہے اور حاکم وہ ہے، اس لیے وہ اس کے اوپر حاکم ہے اور اپنا ایک قانون نافذ کرتا ہے۔ شیطان جو تھا وہ بڑا چلاک تھا کیونکہ اس کو تو دربدر کر دیا تھا، اللہ نے چھوڑ دیا تھا، نکال دیا تھا، اور اس نے پھر مہلت مانگی تھی اور اللہ سے آرگومنٹ کیا تھا کہ میں جو ہے وہ تیرے بندوں کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے جو ہے وہ تیرے خلاف کروں گا۔ اللہ نے کہا لیکن جو میرے بندے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں وہ تیرے اس وسوسے سے فریب نہیں کھائیں گے۔ تو شیطان جو تھا وہ جنت میں تو نہیں تھا، لیکن وہ جنت میں داخل کیسے ہوا؟ ایک سانپ کے روایت ہے، یہ سانپ کے منہ میں چھپ کے، اللہ کو نہ پتا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی شان کے مطابق اللہ نے اس کو آنے دیا، اور اس نے آ کے جو لالچ دیا، یہ لالچ آج بھی جو ہے یہ دنیا میں انسانوں کے پاس ہے، اور وہ لالچ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو تو تم مرو گے کبھی نہیں، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ وہ پھل کھا لیا اور اس کے بعد ان کے اوپر ان کا نفس جو تھا وہ عیاں ہو گیا، اور پھر وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے۔ یہ ساری کہانی جو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، پھر اس کو زمین پہ بھیج دیا، اور زمین پہ پر انسانوں کی جو بستیاں ہیں وہ قائم ہونے لگ گئیں۔ کیسے آئیں؟ صرف اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ جنات کہاں چلے گئے ہمیں نہیں پتہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے جو بچے ہیں وہ صبح شام پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور پھر ان بچوں کی آپس میں کراس میرجز شروع ہوئیں، اور ان میرجز میں حابیل اور قابیل جو دو بھائی تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اور قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ اس میں وہ بھی ایک واقعہ ہے جس میں کہ ان کی قربانیاں جو تھیں وہ کی، اور قربانیاں جو تھیں وہ پھر آسمان سے بجلی آتی تھی۔ ایک ایسا زمانہ دنیا میں گزرا ہے کہ جب آپ اپنی قربانی کرتے تھے تو جس طرح ہم بقرہ عید پہ کرتے ہیں قربانی، تو ویسی نہیں، وہ قربانی آپ کر کے رکھ دیتے تھے تو اوپر سے بجلی آتی تھی، روشنی آتی تھی، وہ اس قربانی کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہوتا تھا قبولیت کا۔ تو قابیل کی قبول نہیں ہوئی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر کوے نے سکھایا کہ دفن کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری کہانیاں بنیادی طور پہ دو چیزوں کی طرف عکاسی کرتی ہیں، ایک تو تخلیق، اللہ کا جو تصور ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان ہمیشہ سے اپنے نفس کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے، اور مجبور تو نہیں ہوتا لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں انسان سرنڈر کر دیتا ہے، اور اس سرنڈر کرنے میں وہ جو غلطی کرتا ہے اس کی پکڑ آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، وہ جو حلال ہیں اور وہ جو حرام ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات، رزق سارا جو ہے